خوش آمدید۔ کیا واقعی بنا کچھ کیے سوتے ہوئے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم کورسیرا کی معلومات کو بنیاد بنا کر پیسو انکم کی اصلیت کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ ہم صرف ہوا میں باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ان 11 آئیڈیاز کو دولت بنانے کے ایک بہترین اور عملی روڈ میپ میں تبدیل ہوتے دیکھیں گے۔ تو بنا کسی دیری کے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہماری منزلیں کیا ہوں گی؟ پہلے تو ہم پیسو انکم کی حقیقت سمجھیں گے، اس کے بعد سرمایہ کاری، تخلیقی ڈیجیٹل اشیاء اور کانٹینٹ کے ذریعے کمائی کے راستوں کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں بات ہوگی ان بزنس اسکلز کی جو ان سب کو حقیقت میں کامیاب بناتی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بارے میں پہلی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں اور اس کی اصلیت کا ٹھیک سے جائزہ لیتے ہیں۔ اکثر ایک مشہور جملہ سننے کو ملتا ہے، سوتے ہوئے پیسے کمانا۔ سننے میں کتنا زبردست لگتا ہے نا، لیکن سچائی تھوڑی مختلف ہے۔ ایسے آمدنی کے ذرائع راتوں رات نہیں بن جاتے، ان کو کھڑا کرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ اگر فوراً کیش کی ضرورت ہو تو یہ راستہ شروع میں بالکل مناسب نہیں۔ ایسے میں شاید کوئی عارضی سائیڈ ہسل یا نوکری زیادہ بہتر رہے۔ اگر ہم رسمی طور پر دیکھیں، جیسا کہ IRS کی تعریف ہے، تو پیسو انکم میں بنیادی طور پر 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی، ایسی کاروباری سرگرمیاں جن میں مسلسل فزیکل موجودگی یا شرکت ضروری نہ ہو، اور دوسری، کرایہ سے آنے والی آمدنی، یعنی یہ عام طور پر سٹاکس، میوچل فنڈز، رائلٹیز یا کسی پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس فرق کو مزید آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ایکٹیو آمدنی وہ ہے جہاں مسلسل کام کے بدلے معاوضہ ملتا ہے، جیسے کوئی عام کریئر یا سائیڈ ہسل۔ جب کام بند تو پیسے آنا بند۔ لیکن پیسو آمدنی بالکل الگ گیم ہے۔ یہاں ساری محنت اور کام شروع میں فرنٹ لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بنا کسی مزید بھاگ دوڑ کے آمدنی آتی رہتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے عملی راستے کی طرف، جہاں پیسوں کو کام پر لگایا جاتا ہے، یعنی منافع کے لیے سرمایہ کاری۔ اس راستے پر 2 مین آئیڈیاز ہیں: مالیاتی سرمایہ کاری اور کرائے کی جائیداد۔ سٹاکس، بانڈز یا لینڈنگ میں ابتدائی سرمایہ چاہیے اور شاید کسی فائنینشل مشیر کی بھی ضرورت پڑے۔ زیادہ منافع کا امکان ضرور ہے اور دیکھ بھال بھی کم ہوتی ہے، لیکن ٹیکس کی شرائط اور فوری رقم تک رسائی نہ ہونا اس کے اہم احتیاطی پہلو ہیں۔ دوسری طرف پراپرٹی رینٹ پر دینا ایک ٹھوس کاروبار ہے۔ منافع مستقل اور فوری ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جائیداد کی دیکھ بھال کرنا اور لگاتار کرایہ دار ڈھونڈنا شرط ہے۔ چلیے اب دوسرے راستے کی طرف چلتے ہیں، جو ان کے لیے پرفیکٹ ہے جن کے پاس شروع میں فنڈز نہیں پر وقت اور تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہاں انتہائی بہترین آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ خود ای بکس پبلش کرنا، پرنٹیبل ورک شیٹس بنانا، ایکسل ٹیمپلیٹس بیچنا، یا پھر سٹاک فوٹوز اور موبائل ایپس تیار کرنا۔ شروع میں انہیں بنانے پر بے شک کافی محنت، ڈیزائن اور وقت لگتا ہے، لیکن ایک بار یہ پلیٹ فارمز پر لائیو ہو جائیں تو یہی چیزیں آمدنی کا زبردست ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہاں، ان پلیٹ فارمز کی اپنی فیس، اپڈیٹس اور قانونی پہلوؤں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خیر، اسی تخلیقی راستے میں ایک اور شاندار ماڈل پرنٹ آن ڈیمانڈ کا بھی ہے۔ یہ کتنا آسان ہے، ذرا دیکھیں۔ اس میں صرف اوریجنل ڈیزائنز تیار کر کے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا فزیکل سامان جمع کرنے یا شپنگ اور پیکنگ کی کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتی۔ پرووائیڈر یہ سارا مسئلہ خود حل کر دیتا ہے اور سٹور پر آرڈر آنے پر معاوضہ مل جاتا ہے۔ ایک نہایت آسان طریقہ بنا کسی انوینٹری کے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے اہم راستے کی طرف، جہاں اپنا کانٹینٹ بنایا جاتا ہے اور خود کی مہارت کو استعمال کر کے آڈینس بلڈ کی جاتی ہے۔ اگر کسی مخصوص چیز میں مہارت حاصل ہے تو آن لائن کورسز بنائے جا سکتے ہیں، SEO کے ذریعے افیلیٹ مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے، یا YouTube جیسے پلیٹ فارمز کے لیے کانٹینٹ تیار کیا جا سکتا ہے۔ ان سب میں آمدنی کا بہت بڑا امکان موجود ہے اور مکمل کریٹو کنٹرول بھی رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت تسلیم کرنی ہوگی، ان سب میں شروع میں انتہائی سخت محنت اور لگاتار وقت درکار ہوتا ہے۔ ارننگ آنے میں لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس اہم نمبر پر غور کریں، 1000۔ YouTube پر اگر کمائی شروع کرنی ہے تو شروع میں ہی یہ بڑی رکاوٹ پار کرنی ہوتی ہے۔ پارٹنر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کم از کم 1000 سبسکرائبرز لازمی ہیں۔ یہی نہیں، پالیسی کے مطابق ہر 6 مہینے میں نیا کانٹینٹ پبلش کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیسو کہلانے والے اس کام میں بھی مکمل آرام نہیں ہے، تھوڑی بہت مینٹیننس چلتی رہتی ہے۔
اب آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی آمدنی کے ان سب ذرائع کو سچ میں چلانے کے لیے ضروری بزنس سکلز سیکھنا۔ بات بالکل صاف ہے۔ کورسرا کی جانب سے تجویز کردہ یہ ایجوکیشنل پروگرامز انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، SEO ہو یا گرافک ڈیزائن۔ یہ سب سکلز کسی بھی بڑی آڈینس تک پہنچنے اور وہاں سے سیلز بڑھانے کے لیے بنیادی شرط ہیں۔ مان لیجئے کوئی آئیڈیا دنیا کا بہترین آئیڈیا ہے، لیکن اگر اس کی صحیح مارکیٹنگ نہ کی جائے یا اس کی SEO اچھی نہ ہو تو وہ کامیابی کی ان بلندیوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کا وہ واقعی حقدار ہے۔ تو اس ساری معلومات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ ایک دلچسپ سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر غور کرنا لازمی ہے۔ آج کی ایسی کون سی سرمایہ کاری ہے جو کل کے کیش فلو کو یقینی طور پر بڑھائے گی؟ چاہے وہ سرمایہ کاری پیسے کی ہو، قیمتی وقت کی یا کسی نئی مہارت کو سیکھنے کی، مستقبل کی پیسو انکم کا سارا انحصار آج لیے گئے ایک ٹھوس فیصلے پر ہے۔ سوچتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔